باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہر طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ہونا چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے کچھ علماء حضرات جن کے اندر اہل بیت رسول کے خلاف بغض کا ایک طوفان بھرا ہوتا ہے، ان کے اندر اتنا بغض ہے کہ وہ محرم الحرام میں، جبکہ اس مہینے میں، اس ماہ میں، خصوصاً ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے، وہ الٹا ان کے خلاف بکواسیات شروع کر دیتے ہیں۔ جو اندر کا بغض ہے وہ نکالتے ہیں، وہ جو ناسبیت بھری ہوئی ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ ان کو اس مہینے میں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی دین دیا تھا، یہی بتایا تھا۔ آپ نے تو اپنے ہر خطبے میں، ہر جگہ، جہاں جہاں موقع تھا، آپ نے فرمایا یہ میری اولاد کا خیال رکھنا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میں اس امت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگو گے۔ اگر اس کو چھوڑو گے، ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دونوں کو پکڑو گے تو کامیابی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، وہ مومنین کا راستہ ہے، ایمان والوں کا راستہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا انحراف بھی تمہیں کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ آج تو تمہیں یہ نہیں لگتا ہے؟ اگر آپ اس کو ایک پریکٹیکل لائف کے لیے دیکھیں تو ایک جو گاڑی ایک ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا انحراف جب شروع سے وہ چینج ہوتی ہے، اس کا ٹریک چینج ہوتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ بالکل دور نہیں جائے گی۔ لیکن جب وہ چلتی جاتی ہے تو وہ بہت دور نکل جاتی ہے، وہ راستے پہ جدا ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے تم اگر اس راستے کو چینج کرو گے، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑو گے، تو تمہارے لیے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ دو ہی آپشن ہیں۔ دین صرف ان دو چیزوں کا نام ہے، ان میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، تسبیحاں پھیر لیں، مراقبے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں جب تک قرآن اور اہل بیت کو نہیں پکڑو گے اور مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تو ان دو چیزوں کو پکڑنے کے لیے کہا تھا کہ مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور خاص طور پر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا، خدا سے ڈرنا،
آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ میری امت میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گی. آپ ڈرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ خدا کے لیے ان کا بہت خیال رکھنا. اور امت نے وہ خیال رکھا کہ آج تک آل محمد پہ وہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ خدا پناہ ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی ہے برپا کی جا رہی ہے. مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. یہ کیا ہو رہ گیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، لیکن پریکٹیکل لائف میں دیکھو دشمنی ہے. حسین کو امام نہ کہو، حسین کو علیہ السلام نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ محمد و آل محمد. تم درود و سلام تو محمد و آل محمد پہ پڑھتے ہو، ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا صاحب السلام علیکم. تو علیہ السلام کہنے میں ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے. کہیں کسی حدیث میں دکھا دیں کہ یہ جو بتا دیا گیا ہو کہ جی نہیں علیہ السلام تو صرف نبیوں کے لیے ہے اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے. بالکل نہیں. ان لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں. دین کے یہ بے وپاری تاجر، دین کو بیچ کر پیسہ کمانے والے، شرم نہیں آتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دین دیا تھا کہ تم بریلوی بن جاؤ، تم دیوبندی بن جاؤ، تم اہل حدیث بن جاؤ، تم شیعہ بن جاؤ؟ خدا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اس دلدل سے، کیچڑ سے نکالو. آج تک دین کو چھپا چھپا کر لوگوں کا دین ایمان خراب کیا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تمہیں تو اللہ کی ذات پہ بھی یقین نہیں ہے. اللہ نے جب کہا ہے کہ تمہارا رزق اور تمہاری موت تمہارا رزق خاص طور پر میرے ہی ذمہ ہے، میں اس جان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق پیدا کرتا ہوں. اللہ نے جب کہہ دیا پھر کیا ہے؟ پیٹ نہیں بھرے گا تمہارا. یہ اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے تم نے سچ کو چھپا کر جھوٹ کا وہ بازار گرم کیا ہوا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ ادھر سے کلمہ پڑھتے ہو محمد رسول اللہ، ادھر سے اس کی آل اور اس کی اولاد کے دشمن بنے پھرتے ہو. یہ کیا دوغلا پالیسی ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ یہی سکھایا تھا، یہی صحابہ کرام نے سبق دیا تھا. وہ تو بہت محبت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسین کو دیکھتے تو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. ابوبکر صدیق بھی ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اپنے رسول کو دیکھا ہے کہ اس طرح محبت پیار کرتے ہوئے. تو تم ادھر سے صحابہ کے وہ دیوانے بنے پھرتے ہو. تو صحابہ والا جیسا عمل بھی تو کر کے دکھاؤ. صحابہ نے تو ان سے محبتیں کی ہیں، ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اپنے سے اوپر بٹھایا ہے. اور تم صحابہ کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے اور ان کی آل نظر ہی نہیں آتی. علی کے دشمن بن گئے ہو، اس کی بیٹی کے دشمن بن گئے ہو. کبھی کوئی بکواس کر رہا ہے، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے. خدا کے لیے دین کو سمجھو. یہی دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا. اس میں وہ تو محبت والا دین ہے، پیار کرنے والا دین ہے، عمل کرنے والا دین ہے. اس میں تو یہ دشمنیاں، یہ بغاوتیں، یہ نفرتیں، یہ تو نہیں ہیں اس دین میں. تم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. شرم کرو. خاص طور پر ہمارے یہ علماء حضرات، ان کو تو چاہیے خالص دین ہمیں دیں ہمارے بچوں کو. ہم لوگ تو، میری عمر 60 سال سے بڑھ گئی ہے، میں تو ساری زندگی یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی عالم، کوئی دین کا مبلغ آئے گا اور ہمیں سیدھی راستہ آ کے بتائے گا. کیونکہ ان لوگوں نے تو وہ جی ہم نے تو وہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے وہ درس کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا ہوا ہے، میں مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھکان ہوں. لیکن نہیں، کبھی کسی مولوی نے منبر پہ بیٹھ بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ جو تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو، اس طرح تکبیر تحریم کہی جاتی ہے. آج تک کسی مولوی نے بتایا. اور وہ سیدھے سادھے مسلمان بیچارے ان پڑھ، وہ تو سمجھتے ہیں جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی حق سچ ہے. یہ تکبیر تحریمہ اور یہ کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے، یہی بتایا تھا.
تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو پھر تجھے ہی پتہ ہی نہیں ہے، اگر تجھے پتہ ہے تو پھر تم حق سچ بتایا کرو نا۔ تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سیدھے رکھیں، آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو، دنیا سے چھٹکارا حاصل، ہر کام چھوڑ کر میں اللہ میرے ہاتھ اوپر ہے، اب میں ہر چیز سے بری ہو کر میں آپ کے خدمت میں پیش ہو گیا ہوں، آپ کے حضور پیش ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے، یہ ہے رفع یدین، ہاتھ اٹھا دینا۔ اور لوگ مولویوں نے تو زور لگا رفع یدین رفع یدین رفع یدین نہ کرو، کیوں نہ کرو؟ رفع یدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھئی جو کرتا ہے اس کو کرنے دو نا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین، یہ نماز میں ایک ہے، حصہ ہے نماز کا، جو ٹھیک ہے فرض نہیں ہے لیکن نماز کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی آل نے، صحابہ نے یہ کیا ہے، تمہیں کیا چڑ ہے اس سے؟ وہ جی وہ بت لے کے آتے۔ افسوس ہے ایسے ایسے مولوی پگڑ باندھ کے لمبی لمبی داڑھا اور اپنے آپ کو مفتی کہنے والے بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ الٹی کی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ یار ایک عام بچہ بھی جب وہ حدیث پڑھے گا تو اس میں تو اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ وہ بت لے کر آتے تھے، اپنی اپنی تعویلیں کی ہوئی ہیں، اور انہی تعویلوں کی بنیاد پر یہ آج کل تعویلیں نہیں ہو رہی، یہ 1400 سال پہلے سے یہ تعویلیں شروع کر دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی میرے بعد تم نے ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے جو قرآن کی غلط تعویلیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی تعویلیں غلط کریں گے، غلط مطلب نکال کے اپنا الو سیدھا کریں گے۔ تو خدا کے لیے اس سے بچو، اپنی اولادوں کو بچاؤ، کل کو کیا جواب دو گے؟ مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے، قبر میں جواب نہیں دینا، تمہیں شرم حیا نہیں آتی ہے، کچھ غیرت حمیت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ جنت کے طلبگار بنے پھرتے ہو، جب جنت میں چلے بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا میرے بعد میری اہل بیت کا کیا کیا، یہی کیا بتاؤ گے؟ آنکھ ملا سکو گے؟ کیا جواب دو گے؟ 1400 سال ہو گئے، مظلوم حسین ہے اور آج تک وہ اسی ظلم کا شکار ہے۔ وہ مٹ گئے، ملوک مٹ گئے، معاویہ یزید چلے گئے، سب ختم ہو گئے، لیکن تم ابھی تک ان کا دفاع کر رہے ہو۔ بس غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ کیا اس میں ڈر ہے، خوف ہے؟ جو تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہاری زندگی دیتے ہیں، کیا ہے؟ کہہ دو نا۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے نا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، اس نے تو ہمیں آ کے کچھ یہ چیزیں بتائی ہیں، ہمارا ایمان انہوں نے سیدھا کیا ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، تم لوگوں نے تو ہمیں بھٹکا دیا تھا، کبھی کوئی صحیح بات ہی نہیں کی۔ وہ ایک مجاہد تھا، وہ اس دور کا، میں کہتا ہوں وہ تو حسین تھا، تم نے اس کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، اس کے خلاف فتوے فتوے فتوے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سنو نا، برداشت کرو، دلائل لے کر آؤ، کھولو کتابیں پڑھو، اگر ان کی بات غلط ہے تو آ کے اس سے بحث کرو، مباحثہ کرو۔ سچ صاحب سچے ہو تو تمہیں ٹھیک ہے، اگر جھوٹے ہو اور واقعی تم جھوٹے ہی ہو، مولانا صاحب تو سچا اور کھرا انسان تھا، اس نے تو آ کر حسینیت کو زندہ کیا ہے، تم لوگوں نے یزیدیت کو زندہ کر رہے ہو، یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ خدا غارت کرے، تجھے حیا کرو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے پھر کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ اپنی اولاد کے دشمنوں سے کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کی اولاد سے دشمنی کرو، نشتر چلاؤ، تیر آج تک حسین پہ چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف شیعت تو عجیب قسم کے ہیں، محبت کے لبادے میں انہوں نے بھی کیا غلو کیا ہوا ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچا گئے۔ واقعات اگر صحیح بیان کیے جائیں تو ان میں اتنا درد ہے کہ انسان بغیر روئے رہ نہیں سکتا۔ کیا وجہ، کیوں ان پہ بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹے واقعات ملا کر دے؟ واقعہ کربلا ایک سچی، کھری، اٹل حقیقت ہے،
اس کو انہی الفاظ میں بیان کرو جو بیان کیے گئے ہیں، تاریخ میں بیان ہوئے، حدیثوں میں بیان ہوئے. اس میں درد بھی ہے، اس میں رونا بھی آتا ہے. بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں زیادہ رونا آتا ہے. عجیب دین ہے. وہ حسین کے خون کو آج تک بیچ رہے ہیں محبت کے لبادے میں، اور پیسہ بٹور رہے ہیں. محرم آتے ہی ان کی بولیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. میں 10 لاکھ لوں گا 10 دن کے لیے، میں اتنے لوں گا اتنے لوں گا. یہی دین ہے، یہی صرف رہ گیا ہے حسین ان کاموں کے لیے. حسین کی زندگی کا مقصد، حسین کے اس قیام کا مقصد سمجھو. اگر نہیں ہے تو کم از کم اپنی کتابیں کھول لو. اگر کسی نے سچ کہہ دے تو اس کو تو سچا کہہ دو. ابھی تک وہ ملوکیت کا پیسہ بھی تم ہضم نہیں کر سکے. حیا کرو، شرم کرو. رسول اللہ اور اس کی اولاد کو پہچانو، حسین کو پہچانو، علی کو پہچانو. نہیں تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آخرت میں عذاب اشد، بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. یہ غلط فہمی ہے تمہاری کہ ہم بس یہ کام کر کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. بہت مشکل ہے. جنت کے وہی سردار ہیں. وما علینا الا البلاغ.